السلام علیکم، ویلکم ٹو لٹل لائف۔ آج کا موضوع ہے قید۔ میں ایک الجھی ہوئی لڑکی ہوں، چھوڑ مجھے، ہر ایک سوچ میں الجھن، ہر ایک خیال گرا۔ وہ خاموشی سے لہروں کو تکی جا رہی تھی جو آواز پیدا کرتی آتی اور خاموشی سے لوٹ جاتی۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی، اس نے بھی تو کتنا شور مچایا تھا، لیکن اب اسے خاموش ہی رہنا تھا۔ سپاٹ خاموشی اس کا مقدر بننے والی تھی۔ ہیر، تم کیوں کچھ نہیں کہتی؟ تم کہو تو انکل آنٹی سے میں بات کروں؟ وہ کیوں تمہاری زندگی کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمنا کب سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ خاموش تھی، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ ہیر، میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ تمنا نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بتاؤ۔ کیا کروں؟ 1 مہینہ ہوا مجھے، پورے 1 مہینہ میں نے شور مچایا ہے، کبھی بھوک ہڑتال، کبھی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا، سب سے تعلق قطع کر لیا، یہاں تک کہ اس ذلیل انسان کو بھی کھری کھری سنا دی، مگر کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ بتاؤ تمنا، کچھ ہوا؟ وہ بھی پھٹ پڑی۔ جب اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی بابا کو مجھ پر رحم نہیں آیا تو اور کیا حرب آزماؤں؟ اب میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تمنا، وہی کچھ کرے گا۔ وہ سر جھکا کر بے بسی سے بولی۔ تمنا نے اسے تعصب سے دیکھا۔ اس نے بچپن سے سفر کیا تھا اور آج زندگی اس سے کتنا بڑا امتحان لینے جا رہی تھی۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر پاتی۔ تمنا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تمہارے بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو تمہارے کزن کو جانتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ پھر بھی وہ بھی سامنے موجوں کو دیکھتی استغفار کرنے لگی۔ ہیر نے سرد سانس ہوا کے سپرد کیے، اپنے بھائی کی محبت اور انا کی خاطر، اور سب سے اہم پیسے کی خاطر، کیونکہ ساری جائیداد عرفان کے نام کی گئی ہے۔ وعدہ کیا ہے بھائی سے، اپنی بیٹی کو ان کے لنگور بیٹے سے باندھنے کا۔ بس 3 ہی چیزیں بابا کو عزیز ہیں، پھر بھلے ان کی بیٹی مر کھپ جائے، اور ان تینوں چیزوں کے لیے وہ تمہیں قربان کر رہے ہیں۔ اس دلدل میں تمہیں جھونک رہے ہیں، ایسی آگ میں پھینک رہے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وہ تمہیں کھو دیں گے ہیر، تم پلیز میری خاطر ایک آخری دفعہ کوشش کر لو، وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ 1000 دفعہ کوشش کر چکی ہوں، تو تمہاری خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی میں تو سب کی خواہشوں کی تسکین کے لیے ہی رہ گئی ہوں۔ سب مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر دہتی آگ کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا۔ تمنا کو لگا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بات کروں گی آج بابا سے، اگر آج بھی وہ نہ مانے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دوں گی، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ چلو گھر چلیں۔ وہ جیب سے گاڑی کی چابی ٹٹولتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ تمنا نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ دھرا۔ اب ٹھیک لفظ میرے نصیب میں نہیں ہے، وہ تلخی سے بولی اور مڑ گئی۔ تمنا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ ہیر نے موقع کو غنیمت جانا کیونکہ سبھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ دل میں ایک امید لیے کہ شاید کوئی اس کی حمایت میں بول پڑے، اس لیے اس دلدل میں دھنسنے سے بچا لے۔ ہیر نے گلا کھنگارا، لیکن سب اپنے کام میں مصروف رہے، جیسے اس کی آواز کسی نے سنی ہی نہیں۔ ہیر نے سب کو دیکھا، مگر کوئی ایک بھی اس کی جانب متوجہ نہ ہوا۔ ہیر کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ بالآخر بول پڑی۔ ہیر، اگر اب دوبارہ اسی موضوع پر بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ جانتی ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم وعدے کے پابند ہیں، اور پھر اگر آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ہم اسے قربان کر دیتے، وہ حتمی لہجے میں بولے۔ ہیر کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ بابا لب پھڑپھڑائے، مگر آواز نہ نکلی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی وہ ایک ایک حرکت سے واقف تھے کہ عرفان کیسا تھا، پھر بھی وہ کیسے باپ تھے؟ ہیر کو سمجھ نہ آئی۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ماں کو دیکھا، مگر وہ نظریں چرا گئیں۔ بہن کو دیکھا، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بھائی کو دیکھا تو محض تسلی سے آنکھیں بند ہوئیں، مگر کوئی بھی اسے دلاسا نہ دے سکا۔ ہیر بے بسی سے نظریں جھکا گئی، اور اگلا لمحہ اس نے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر بولنا شروع کر دیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں عرفان کن کن غلط کاموں میں ملوث ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ایسا کون سا غلط کام ہے جس میں ملوث نہیں؟ پھر بھی آپ اپنی بیٹی کو جانتے بوجھتے اس دلدل میں پھینک رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ زندگی میری ہے، میرے اللہ نے مجھے دی ہے، اسے گزارنے کا حق صرف مجھے ہے، یہاں تک کہ مجھے اتنا حق بھی حاصل ہے کہ میں کسی رشتے کے لیے نہ بھی کر سکتی ہوں، مگر مجھ سے یہ سب حق تو بابا آپ نے چھین ہی لیے ہیں۔ کروا دیں آپ میرا نکاح اس کے ساتھ، مگر میری یہ شرط ہے کہ میری میت پر بھی آپ لوگ مت آئیے گا۔
وہ زاروں قطار روتی ہوئی بولی۔ سب کو اس کے الفاظ مار گئے تھے۔ ایک ماں کی تڑپ جاگی تھی، ایک بہن کی محبت جاگی تھی، ایک بھائی کی غیرت جاگی تھی، باپ کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، مگر پھر بھی سب پتھر دل بن گئے۔ ہیر نے کچھ بھی نہ کھایا۔ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پورے گھر میں وحشت زدہ خاموشی تھی۔ اس گھر کی دیواریں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں، مگر یہاں کے فرش شفاف تھے۔ اور اصغر صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا تھا جو سب کو جھٹکوں کی زد میں لے آیا تھا، اور سب ہی یہ بات ہیر سے کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ مگر اصغر ہی جلدی وہ کچھ کہنے بولنے لگیں، مگر اصغر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اگر آپ لوگ یہ کام کرنے سے ہچکچا رہے ہیں تو ہم خود کر لیں گے، وہ سخت لہجے میں بولے۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود کرتی ہوں، اسماء آرا نے کہا، خوف زدہ ہو کر کہا۔ ڈر تھا کہ باپ بیٹی میں تلخ کلامی نہ ہو جائے اور اصغر صاحب کا غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، جائیں، مگر یاد رہے ہم نہ سننے کے قائل نہیں۔ جواب ہاں ہی ہونا چاہیے۔ لہجہ سخت تھا۔ اسماء آرا محض سر ہلا سکیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زینے طے کرنے لگیں۔ دل بنجر لگ رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھیں؟ ہر دفعہ کی طرح وہ آج بھی اپنی اولاد کا دفاع نہ کر سکیں۔ کتنی مجبور ماں تھی! بلکہ نہیں، ماں کی ڈکشنری میں مجبوری نہیں ہوتی۔ وہ تو اولاد کی محبت میں بڑی سی بڑی چٹان کو بھی پار کر سکتی ہے۔ اگر وہ ڈٹ جائے تو کوئی ذات اس کی اولاد کو خراش تک نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اسماء آرا شروع سے ہی خوف زدہ تھی۔ ان میں تو اپنے لیے لڑنے کی طاقت نہ تھی، کیسے ان کے لیے لڑتیں؟ وہ دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوئیں، مگر اندر سے آتی دل خراش رونے کی آوازیں انہیں زیر کرنے لگیں۔ وہ رو رہی تھی، رو نہیں چیخ رہی تھی۔ کتنی مجبور ہو گئی تھی وہ! اسماء آرا کا دل کانپنے لگا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کی نوب گھمائی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے مقابل آ کھڑی ہوئیں۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی ہیر نے گھٹنوں میں دیا سر دھیرے دھیرے اٹھایا اور سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بکھرتی چلی گئی تھی۔ ماں خود دوسری جانب دیکھتی ضبط کے بندھن باندھے ہوئے تھیں۔ امی! ہیر نے دھیرے سے پکارا۔ اسماء آرا کی آنکھ میں ایک موتی اگر قالین پہ جذب ہو گیا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے پار دیکھ رہی تھیں۔ ہیر، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے بمشکل کہا۔ اس نے ہاتھ سے آنسو پونچھے اور فوراً سے اٹھ گئی۔ امی کہیں، آپ یہی کہنے آئی ہیں نا کہ بابا نے اس رشتے سے منع کر دیا ہے؟ وہ سرخ آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ اسماء آرا خاموش رہیں۔ کہیں نا امی، مسکراہٹ ابھی ابھی سمٹی نہ تھی۔ تمہارا آج شام میں نکاح ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ نم ہو گیا تھا۔ ہیر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ گہری ہوتی مسکراہٹ مدھم ہو گئی تھی۔ آنسو دوبارہ بہنے لگے تھے۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ اسماء آرا بھی اب رونے لگی تھیں۔ بولے نا امی، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ بولے نا! وہ آگے بڑھ کر انہیں جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح تو 1 ہفتے بعد تھا، آج شام کیسے؟ اپنے بال نوچنے لگی۔ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں! وہ دیوانہ وار بولنے لگی اور گردن نفی میں ہلانے لگی۔ اسماء آرا کا ہاتھ اٹھا تھا، اس کے رخسار کو سرخ کر گیا تھا۔ ہوش میں آؤ ہیر، ہوش میں آؤ! یہ تمہارے ابو کا حکم ہے اور تم جانتی ہو نہ سننے کے حق میں نہیں۔ تمہاری بہن کے ہاتھوں نکاح کا جوڑا بھجوا رہی ہوں۔ تیار ہو جانا، کوئی چون چرا نہیں چلے گا، وہ سخت لہجے میں کہتی جانے لگیں، مگر ہیر کے الفاظ شیشے کی ماں کے کانوں میں لگے تھے۔ ان کے قدم جم گئے تھے۔ آپ نے تو آج تک میری حمایت نہیں کی، بلکہ میری کیا کسی کی نہیں کی، کیونکہ آپ ایک بزدل ماں ہیں۔ جیسے اپنی اولاد کا دفاع آتا ہی نہیں۔ ایسا تھا تو بچپن میں ہی گلا گھونٹ دیتی۔ یوں اذیت سے پر زندگی مجھے نہیں درکار تھی۔ ارے ماں تو وہ ہوتی ہے جو کسی سے بھی لڑ جائے، اور آپ اپنے شوہر سے نہیں لڑ پائیں۔ جائیں، کہہ دیں اپنے شوہر سے، آج ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا، نکال دیں اپنی بیٹی کا جنازہ یہاں سے۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ جب بھی وہاں آئیں گے اپنے بھائی سے ملنے آئیں گے۔ ان کی بیٹی آج ان کے لیے مر جائے گی اور کبھی اپنا منہ نہیں دکھائے گی، مرا ہوا بھی نہیں۔ اس نے یہ الفاظ آنسوؤں کی آمیزش سے پاک لہجے میں کہے تھے، لیکن اسماء آرا کی روح فنا ہو گئی تھی۔ ان میں تو پیچھے مڑنے کی سکت بھی نہ رہی تھی، اور پھر ان کے قدم باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، مگر انہوں نے پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز محسوس کی تھی۔ ان کی بیٹی بکھر گئی تھی اور وہ کچھ نہ کر پائی تھیں، کچھ بھی نہیں۔